قانون فطرت کے خلاف ہے یہ چیز۔ قانون یہ ہے کہ مدافعت کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، حسنات کا پلڑا بھاری ہونا چاہیے، اور وہ اس صورت میں ہی ہے مارکس ملتے ہیں جب شرک کا ارتکاب نہ کیا جائے، بغاوت خداوندی نہ ہو، ایمان ہو اس بات پہ کہ ایک ایک عمل میرا نتیجہ خیز ہوگا، اس دنیا میں نہیں ہوگا، زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلے گی، اور میں اپنے ان اعمال کے نتائج کو اپنے ساتھ لے کر آگے چلوں گا۔ اور فیصلہ کس چیز سے ہوگا؟ وہ اس بات سے ہوگا کہ تعمیری قوتوں کا پلڑا بھاری ہے میرا یا تخریبی قوتوں کا بھاری ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہو جائے گا۔ اس میں معافی کی گنجائش نہیں، بخشش کا سوال نہیں، صاحب سفارش کا نہیں، وہ تو یہاں کے یہ جو بد نظمی ہے ہمارے یہاں کی، باطل کا نظام جو ہے آپ کے یہاں کا، اس میں ہوتی ہیں یہ چیزیں۔ تو جس طرح سے پھر لڑکے یہاں پاس ہوتے ہیں ہمارے ہاں، وہ تو ہمارے سامنے ہے نا۔ تو ہم نے اپنے ہاں کے باطل کے نظام کے جو اصول تھے وہ ہم نے اپنے ہاں کے دین کے اوپر بھی منطبق کر لیے کہ معافی بھی ہو سکتی ہے، کیا جانے دو صاحب، بخشش بھی ہو سکتی ہے، سفارشیں بھی ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد تو اب رشوتیں بھی چلتی ہیں۔ یہ جو نذرانے ہوتے ہیں اور نیازیں آپ جا کے سکھ دے ہو جنہوں کہندے ہے نے، یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ رشوتیں دیتے ہیں نا آپ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے۔ قانون میں اس کی کوئی گنجائش نہیں، اور خدا بننا تو جچتا ہی اس کو ہے کہ جس میں جذبات نہ ہو، صرف قانون کی روح سے وہ سارے فیصلے کرتا ہو۔ قرآن کا خدا یہ خدا ہے عزیزان من۔ تو جسے کہا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، جس کے عام معنی کر لیے جائے کہ ہم ان کی برائیوں سے درگزر کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ چلو ٹھیک ہے مارو پھنسد پولے، بالکل نہیں۔ نَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ کے یہ معنی نہیں، اس کے معنی یہ ہیں کہ اس کے حسنات کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ اس پلڑے نے ازالہ کر دیا ہے تخریبی پلڑے کا، جو خفت موازین کی صورت جو تھی، سی صحاب الجنہ، یہ ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ تھا جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا، اور اس کو وہ سچا سمجھ پائیں گے اپنے سامنے کہ واقعی سچا وعدہ تھا جو خدا نے کیا تھا۔ کمپلسری میں پاس ہو، 60% اوور آل مارکس بھی لے لے، یہ قانون ہے، اس میں کوئی سفارش نہیں۔ وہ کہا ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس کا پرچہ گم ہو جائے، دوسرے کے مارکس اس کے مارکس دوسرے کو دے دیے جائیں، یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں۔ صدق ہمارا قانون عدل جو ہے اس کو یہ سچا اپنے سامنے پائیں گے۔ یہ ہے قرآن کریم عزیزان من۔ ایک ٹکڑا آ گیا تھا، میں نے سمجھا یہ بڑا ضروری ہے یہ بتا دینا کہ قرآن کی روح سے نظام عدل کیا ہے، اور جسے آپ بخشش اور نجات کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں۔ یہ ثقلت اور خفت موازین کا مطلب کیا ہے؟ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، میں نے کہا تھا کہ بازار تضاد نظر آتا ہے کہ ذرہ ذرہ جو ہے تولے گا، اور یہاں کہا گیا ہے کہ ان کے لیے یہ میزان بھی کھڑی نہیں کی جائے گی۔ یہ کیا چیز ہے صاحب؟ تو یہ چیزیں ہیں عزیزان من۔ قرآن کے ان مقامات کی 4 لفظ ہوتے ہیں، ہم پڑھ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں ان کے اندر کتنے کتنے بڑے حقائق پوشیدہ ہیں قرآن کے اندر۔ تو میں نے کہا یہ کتاب نیز چیزیں دیگر است، کتاب نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ آیتیں تو ہم 2 ہی لے گئے، لیکن میرا خیال ہے اللہ کا شکر ہے کہ ایک بڑا اہم مقام تھا جو سامنے آ گیا۔ سورہ الکہف کی آیت 16 تک ہم آ گئے، 17 سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔